بعد اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ ماہ رجب کی ان مبارک ساعتوں میں بالخصوص اس 27ویں شب میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی کہ ہم اپنے آقا شب اسرا کے دولہا حضور خاتم النبیین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا کچھ ذکر کریں اور اس محفل میں شریک ہو کر اپنے ایمان کو جلا بخشیں اور تازگی حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس محفل کو ہم سب کے لیے دونوں جہاں میں سعادتوں کا ذریعہ بنائے۔ واقعہ معراج یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں بڑا معجزہ ہے۔ سب سے بڑا معجزہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اور چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، حضور کی نبوت بھی آخری ہے اور قیامت تک ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معجزہ بھی وہ عطا فرمایا کہ جو باقی رہنے والا ہے، چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو چاہے معراج کی صورت میں ہو۔ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو اس دور کے اعتبار سے معجزات عطا فرمائے، اور ان معجزات نے لوگوں کی عقلوں کو بالکل دنگ کر دیا اور لوگ بالکل عاجز ہو گئے، کیونکہ معجزہ یہ عجز سے ہے، حروف اصلیہ عین جیم اور زا، اس کا معنی ہوتا ہے عاجز کر دینا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے وہ معجزہ عطا فرماتا ہے کہ جو معجزہ لوگوں کی عقل میں نہیں آتا ان کی عقلیں عاجز ہو جاتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اگر یہ معجزہ ہے، یعنی خرق عادت، خلاف عادت یہ واقعہ اگر اللہ کے کسی نبی سے ہو تو معجزہ ہے، اور کسی ولی سے ہو تو یہ کرامت کہلاتی ہے۔ تو معجزہ اور کرامت میں فرق یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی سے صادر ہوگا تو یہ معجزہ ہوگا، اور ولی سے صادر ہوگا تو اس کو کرامت کہا جائے گا، اور یہ دعوی نبوت کی تصدیق کے لیے ہوتا ہے اور ولی کی ولایت کے ثبوت کے لیے ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہر بندہ آتا رہے اس کو کوئی کرامت دکھائی جائے، ہر بندہ آتا رہے اس کو معجزہ ہی دکھایا جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی عقلوں کو عاجز کرنے کا معاملہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی اپنا معجزہ ظاہر فرماتے ہیں، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس جگہ پر یا اس حکم پر موجود ہوتے ہیں کہ پھر جو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ جس سے مشہور باتیں ہیں کہ سورج کا پلٹ آنا، چاند کا تقاضا کیا تھا نا 2 ٹکڑے کرنے کا، کہا زمین پہ جادو چلتا ہے آسمان پہ نہیں چلتا، حضور نے اشارہ فرمایا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تو طلب کرنے پہ معجزہ دکھایا گیا۔ اسی طریقے سے وہ ایک شخص آ گیا تھا، کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو یہ درخت چل کر آپ کے پاس آ جائے، حضور نے فرمایا میں جا کے کہوں یا تو جا کے درخت کو کہتا ہے کہ اللہ کے نبی بلاتے ہیں؟ یعنی میں کہوں جا کر اسے، نہ تو جا کر کہے کہ اسے اللہ کے رسول بلاتے ہیں۔ تو ارسلت الی الخلق کافہ کے تحت جب وہ پیغام پہنچا تو وہ درخت چلتا ہوا حضور کے قدموں میں آ گیا۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی طرف سے یہ وہ معجزات ہیں جن کا ظہور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع بموقع فرمایا، یعنی حضور سے ظہور ہوا اور حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ آپ دیکھیے کہ کہیں اگر بہت بہترین عمارات بنانے کا تصور موجود ہے تو وہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام کو ایک ایسی اونٹنی عطا کی جاتی ہے کہ جو بالکل پہاڑی سے نکلتی ہے، گابن اونٹنی سب کے سامنے بچہ دیتی ہے۔ تو کہا کہ تم یہ چیزیں بناتے ہو، بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر بڑے بڑے محل بناتے ہو، لیکن دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جو مجھے معجزہ دیا وہ کیا ہے کہ ایک اونٹنی اچانک سے تمہارے سامنے ظاہر ہو گئی۔ تو یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا۔ وہ لوگ کہ جو حسن پرست ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے سامنے ظاہر فرمایا، قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، اپنے انگلیاں کاٹ ڈالی اور کہا کہ یہ تو کوئی بشر ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جہاں علم طب اپنے عروج پر ہے،
اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزات عطا فرمائے؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ آپ برص کے مریضوں کو شفا دیتے ہیں، نابینا جو ماں کے پیٹ سے اندھے پیدا ہوئے آپ ان کی آنکھوں کو روشن فرما دیتے ہیں، اور تیسرا فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، زندوں کا تو علاج ممکن ہے لیکن وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ فرما دیتے ہیں۔ تو یہ وہ تھا جس پر عقل عاجز ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو عروج پر ہے، جادوگر نے رسیاں ڈال دی، اپنی رسیاں ڈالی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا عصا زمین پہ ڈالیے۔ آپ نے جب اپنا عصا زمین پہ ڈالا تو دیکھنے والوں کو بہت بڑا اژدہا نظر آیا، اور ساری جو رسیاں تھیں سانپوں کی شکل میں، انہیں کہا کہ حلمی مزید۔ تو یہ معجزہ دور کے اعتبار سے تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے دور میں جہاں دیگر چیزیں ہیں، وہاں آپ نے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہ کر اس بات کو بیان کر دیا کہ عام طور پہ کوئی بندہ اس طرح زندہ نہیں رہتا، لیکن اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو یہ معجزہ تھا آپ کا۔ پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا کی تھی جو آیات کریمہ کے تحت پڑھی جاتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کی برکت یہ تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے انہیں اس غم سے، اس اندھیرے سے نجات عطا فرما دی، اور وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اور ایک تجزیہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معجزات عطا فرماتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے سامنے کون لوگ ہیں کہ جو فصاحت و بلاغت کے اندر بڑی بڑی اپنی کتابیں رکھتے ہیں، بڑے بڑے شعراء موجود ہیں۔ اگر آپ لغت عرب کو آپ دیکھیے تو ایک سے ایک فصیح اور بلیغ آپ کو وہاں پہ شخص نظر آئے گا، ایک سے ایک بہترین شاعر آپ کو نظر آئے گا۔ اس دور میں جہاں فصاحت و بلاغت، زبان و بیان کا حسین امتزاج موجود ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک کا معجزہ عطا فرمایا۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایک شاعر جو ایک غار کے اندر رہتا تھا، سال میں ایک مرتبہ باہر نکلتا تھا، اور لوگ آتے تھے اپنا کلام لکھ کے اس غار کے دھیانے پہ رکھتے تھے، اپنا نام وغیرہ لکھ کر، وہ غار کے اندر ہی ان کی اصلاح کر دیا کرتا تھا اور پھر باہر لا کے رکھ دیتا تھا۔ جب سورہ کوثر کا نزول ہوا نا، تو ایک شخص نے کیا فراڈ کیا، اس نے یوں لکھے 3 مصرے، یعنی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ لکھنے کے بعد نیچے لکھ دیا کہ چوتھا مصرع مجھ سے نہیں بن رہا۔ 3 مصرے ہو گئے، چوتھا نہیں بن رہا، اب چوتھا مصرع اس کو کرنے کے بعد اس کی پوری رباعی مکمل کر دیجئے۔ 3 مصرے ہو گئے تو چوتھا مصرع قطعہ پورا ہو جائے گا، یہ رباعی پوری ہو جائے گی۔ جب اس شخص نے وہاں پہ وہ مکتوب رکھا اور جو وقت مقررہ کے بعد واپس لینے کے لیے گیا تو واپس لے کر آیا تو چوتھا لکھا ہوا تھا، 3 آیات یہ ہو گئی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، نیچے لکھا تھا لیس ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، لیس ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا کلام۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔ اور اس میں ایک اور دلچسپ بات، عام طور پہ یہ بات میں ماہ رمضان میں کرتا ہوں تفسیر میں، لیکن ضمن یہاں یہ بات سمجھیے آپ کہ اگر میں آپ کے سامنے کی سٹوری آپ کو لکھ کے دوں یا اردو میں چند لائنیں آپ کو لکھ کر کے دوں تو میں دعویٰ نہیں کر سکتا یہ کہ جناب جو میں نے لکھا ہے آپ اس کے جیسا نہیں لکھ سکتے۔ یہ ایک اسٹوری میں آپ کو بنا کر کے دوں، کوئی واقعہ آپ کو بیان کروں، اور میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے اچھے الفاظ میں آپ بیان نہیں کر سکتے، یا آپ اس واقعے کو مزید تلاش خراش کر کے بیان کر نہیں سکتے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ کوئی اسٹوری کہیں چھپتی ہے، اس کو اٹھایا جاتا ہے، اس کو ایڈٹ کر کے
رائٹر کا نام ہٹایا، اپنا نام اوپر لکھا اور کہا جی ہم نے یہ آرٹیکل لکھا ہے، ہم نے اسٹوری لکھی ہے، کاپی پیسٹ چل رہا ہے ہر جگہ پہ، اور فیک نیوز جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا خبریں چلانا شروع کر دی جاتی ہے۔ تو سوشل میڈیا پر آئی ہوئی تحریریں اگر کوئی ایتھینٹک بندے نے نہ بھیجی ہو تو ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت میں آپ کو اہم بات عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں آج تک اتنی دفعہ جواب دے چکا، کئی سالوں میں اتنی مرتبہ جواب دے چکا، لیکن ہر دوسرے چوتھے دن یہ میسیج آ رہا ہوتا ہے کہ عورت اپنے ساتھ اپنے شوہر کا نام نہیں لکھ سکتی۔ ابا کا نام لکھے، اگر شوہر کا نام لکھا تو وہ حرام ہے اور گناہ کا کام ہے وغیرہ وغیرہ، یہ چل رہا ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی عورت اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام لکھتی ہے وہ گناہ گار ہوتی ہے، وہ جہنم میں جائے گی۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں کہاں سے یہ مسئلہ لوگوں کے درمیان آ گیا۔ یاد رکھیے، ایک شخص جس کی ایک بیٹی ہے تو وہ بیٹی ولدیت میں اپنے والد کا نام لکھے گی، لیکن اگر کسی شخص کے نکاح میں کوئی عورت ہے تو ولدیت میں تو اپنے باپ کا نام ہی لکھے گی، لیکن زوجیت میں کس کا نام لکھے گی بتائیے؟ اپنے شوہر کا نام لکھے گی۔ مثال کے طور پہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فاطمہ زوجہ حضرت علی المرتضیٰ، بتائیے کیا فرق پڑا اس میں؟ کہتے نہیں جی نام نہیں بدلنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ولدیت میں کسی اور کا نام لکھا جائے۔ کوئی عورت اپنے والد کی جگہ کسی اور کا نام لکھے، اگر وہ لکھ رہی ہے بھئی عبداللہ کسی کے شوہر کا نام ہے اور والد صاحب کا نام عبد الرحمن ہے، تو اس نام کے تبدیل کرنے سے لوگوں کے علم میں آ جائے گا بھئی عبد الرحمن کی بیٹی ہے اور عبداللہ کی زوجہ ہے، اس کی بیوی ہے، کیا حرج ہے اس کے اندر؟ لیکن ہمارے یہاں ایسی چلتا ہوا آ رہا ہے، لوگ عجیب فارورڈ کیے جا رہے ہیں، گناہ سے بچاؤ لوگوں کو، گناہ سے بچاؤ۔ یہ گناہ سے بچانے کے ٹھیکیدار لگے ہوئے، انہیں یہی نہیں پتہ کہ خود گناہ کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، غلط مسئلے لوگوں کو بتا بتا کے۔ اور ہماری ایک مصیبت کہ فوراً میسیج کو فارورڈ کرو، فوراً میسیج فارورڈ کرو، غلط فہمیاں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، اور جس کی وجہ سے لوگ پریشانی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ کتابیں پڑھنی نہیں ہے، مسائل کو دیکھنا نہیں ہے، علماء سے پوچھنا نہیں ہے، بس جو بھی ہمارے پاس فیس بک پہ آ رہا ہے، سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے، واٹس ایپ پہ آ رہا ہے، اٹھا کے فارورڈ کرتے چلے جائیے، خوش ہیں اس میں۔ ایک بات میں بڑی ذمہ داری سے یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کو عرض کر دوں، بہت ذمہ داری کے ساتھ، شاید آپ کو ایک عجیب سا محسوس ہو لیکن بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کر دوں۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کے حوالے سے حدیث میں یا حضور کے اعمال میں ہمیں کوئی عبادت نہیں ملتی۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کے حوالے سے، میں دن کی بات نہیں کر رہا، دن کا روزہ ثابت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے مطابق دن کا روزہ ثابت ہے، لیکن حضور نے اسپیسیفک کوئی خاص عبادات کا اہتمام کیا ہو شب معراج میں، یہ میری نظر سے نہیں گزرا۔ اگر آپ کے علم میں ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، میں اپنی اصلاح کروں گا، لیکن میرے علم میں ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے تعلق کتابوں سے، پڑھنے پڑھانے سے ہے، زندگی گزر گئی الحمدللہ، گزر رہی ہے، لیکن ابھی تک میں نے نہیں پڑھا کہ ماہ رجب کی 27ویں شب کو حضور نے کسی خاص عبادت کا اہتمام کیا ہو، کہیں نہیں پڑھا ہم نے۔ لیکن اگر کوئی عبادت کرتا ہے منع بھی نہیں ہے، بات سمجھ لیں۔ اگر کوئی اس رات میں نوافل پڑھتا ہے، صلاۃ و تسبیح پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، مسجد کو آباد کرتا ہے، تو منع بھی بولیے، آواز سے بولیے، ہاں یہ مت سمجھے کہ میں کوئی عبادت سے منع کر رہا ہوں، یہ جو ہم کر رہے ہیں اس وقت یہ کیا ہے؟ بولیے بولیے نا، عبادت ہے یا نہیں ہے؟ یا بغیر عبادت کی نیت سے بیٹھے ہوئے؟ بہت بڑی عبادت ہے۔ اور میں تو ایک بات اور کہتا ہوں کہ اگر یہ معراج نہ ہوتی تو مسجد ہی نہ ہوتی، اگر معراج نہ ہوتی تو نماز نہ ہوتی، نماز نہ ہوتی تو مسجد نہ ہوتی، اور مسجد نہ ہوتی تو کوئی مولوی کھڑا ہو کے معراج پہ اعتراض بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ تو یہ تو سمجھیے کہ یہ رات مسجدوں کو آباد کرنے کی رات ہے، کیونکہ اس رات کی برکت سے اللہ نے نماز عطا فرمائی ہے، اور اس رات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کوئی حدیث سے یا کہیں سے کوئی کسی سند کے ساتھ عبادات کے اہتمام اس رات میں کرنا،
کوئی نوافل وغیرہ بزرگوں کے معمولات میں ہے وہ بالکل وہ ایک الگ چیز ہے۔ ہاں شب برات آگے آئے گی تو اس میں باقاعدہ حضور کا قبرستان جانا ثابت اور پھر رات کو دعا کرنا، یہ سب چیزیں وہ ثابت ہے، وہ انشاءاللہ اس موقع پر ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزہ عطا فرمایا گیا وہ کیا ہے؟ قرآن پاک، سب سے بڑا معجزہ حضور کا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج فرما دیا، وہ میں نے تمیزی بات آپ کے سامنے رکھی کہ اگر میں کوئی آپ کے سامنے 2-4 جملے لکھ دوں بورڈ پر یا تحریر آپ کو لکھ کے بھیجوں تو اس میں آپ چینجنگ بھی کر سکتے ہیں، آگے پیچھے بھی اس کانٹینٹ کو کر سکتے ہیں، اس کو مزید چیزیں ایڈ کر کے بڑھا بھی سکتے ہیں، اس کو ایڈیٹنگ کر کے کم بھی کر سکتے ہیں، یہ ہر ایک کے پاس اختیار ہے۔ 4 لائنوں کا لکھا ہوا 2 لائنوں میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو چیلنج نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول قرآن کے بعد عرب کے ان لوگوں کو چیلنج کیا کہ جو اپنے آپ کو اہل لسان کہتے تھے، اہل زبان کہتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل فرمایا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اس کے مثل ایک سورت لے کر کے آ جاؤ اور قیامت تک چلیے لے کر آ جاؤ۔ میں کہتا ہوں سورت چھوڑیے، قرآن پاک کی کسی آیت میں آپ ایڈیٹنگ کر کے بتا دیجئے، ایک لفظ ایک حرف آگے پیچھے کر کے بتا دیجئے، یہ بھی بڑی بات ہے، قرآن پاک میں ایک زبردست پیشی آگے کر کے بتا دیجئے، کر سکتے ہیں؟ بولیے نا، نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی قاری صاحب سامنے موجود ہو تو آپ حرف پر کو باریک پڑھ کے بتا دیجئے، وہ قاری صاحب کہیں گے قاف کو آپ نے کیسے باریک پڑھ دیا، ضاد کو آپ نے کیسے جو ہے وہ باریک کر کے پڑھ دیا، آپ کو پتہ نہیں صفات لازمہ متضادہ کی کیفیت ہے، وہ قاری صاحب شروع ہو جائیں گے اپنے جلال میں۔ کیوں بھی قرآن کرام یہ کریں گے آپ لوگ؟ اور اس کے بعد اگر کوئی وقف آپ نے غلط کر دیا، کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا وقف غلط کرتے ہو، تو آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کا معاملہ کتنا نازک ہے، قرآن کا معاملہ کتنا نازک ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے۔ ہم نے درختوں کے چلنا نہیں دیکھا، حضور کے معجزات میں درختوں کا چلنا دیکھا ہے؟ بولیے۔ ابو جہل کی مٹھی میں پتھروں کا کنکروں کا کلمہ پڑھنا ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ ہم نے سورج کا پلٹ آنا دیکھا ہے؟ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے پسینے مبارک کے قطرے، خوشبودار قطرے بہنا ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چلے تو زمین سمٹ جائے ہم نے دیکھا ہے؟ بولیے۔ نہیں دیکھا، ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ ہم نے معراج کی رات بھی حضور کا آنا اور جانا بھی نہیں دیکھا، حضور کے کلمات بھی ہم نے نہیں سنے اپنے کانوں سے۔ حدیث شریف جو ہمارے سامنے موجود ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جیتا جاگتا زندہ معجزہ ہے وہ اللہ کا کلام ہے جو میرے اور آپ کے گھر کے اندر موجود ہے۔ یہ معجزہ ظاہر ہے ہمارے سامنے موجود ہے، اور یہ سب سے بڑا معجزہ ہے حضور کا، لیکن اس کے ساتھ ہم کیا رویے اختیار کیے ہوئے ہیں، ہر ایک کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ درس قرآن نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے بچے ہماری بچیاں دین سے دور ہیں، الحاد اور بے دینی کی طرف جاتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن سے اپنے تعلق کو چھوڑ دیا۔ ٹی وی دیکھیں گے، ناول پڑھیں گے، ڈائجسٹ پڑھیں گے، آرٹیکل پڑھیں گے، کالم پڑھیں گے، بہت کچھ کریں گے، نہیں پڑھیں گے تو قرآن نہیں پڑھیں گے۔ یہ حضور کا ایسا زندہ معجزہ ہے، آپ اسے پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسئلوں کو آپ کے حل فرما دے گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو سب سے بڑا معجزہ دیا گیا وہ قرآن پاک۔ پھر باقی 2 معجزات ہیں، بعد نے لکھا علماء نے کہ معجزہ شق القمر یعنی چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ سب سے بڑا معجزہ، لیکن علماء کی اکثریت سیرت نگاروں کی یہ کہتی ہے کہ قرآن کے بعد جو حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج ہے۔ یہ معراج حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور کیفیت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حتیم میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جلوہ فرما ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، اور آپ دروازے سے نہیں آئے بلکہ آپ چھت سے آئے، 70,000 فرشتوں کے ساتھ تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محو استراحت آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے کافوری لب آپ کے قدموں تک پہنچے، قدموں کو بوسہ دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کو کھولا، چشمان مبارک کو جب کھولا، کہا جبریل کیسے آنا ہوا؟ کہا جبریل کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو طلب فرمایا ہے، انہیں تو عرش پر محبوب کو بلانا تھا، طلب تھی دید کی معراج کا بہانہ تھا۔ تو یہ وہ رات آ گئی، یہ وہ موقع آ گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج کی سعادت عطا فرمائی۔ اچھا، پھر نبیوں کی مختلف معراج ہے، کسی کی معراج فقط کلام کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے کہا تھا یا اللہ میں نے تجھے دیکھنا ہے، دیدار کرنا ہے، فرمایا لن تنانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ اے موسیٰ تمہاری معراج کلام کی حد تک ہے، اور جب خلت کا معاملہ ہے، خلیل بنانے کا معاملہ ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معراج عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین کی ساری نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ زمین و آسمان کی نشانیاں دکھائی ہیں، ان کی معراج تھی۔ کسی کی معراج کلام کرنا، کسی کی معراج ایک مقام خاص میں تشریف لے آنا، چونکہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذات کے مظہر ہے، لہذا سب نے صفات کو دیکھا، ان کے ذریعے معراج پائی ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صفات ہی نہیں بلکہ اپنی ذات سے بھی متعارف کروایا، اپنی ذات کا دیدار بھی عطا فرمایا۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ اگر آسمانوں میں جانا معراج ہے، یہ زمین سے شروع کرتے ہیں، زمینوں کی سیر معراج ہے، یا زمینوں کی نشانیاں معراج ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دی نشانیاں۔ اگر آسمانوں میں جانا معراج ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے سے آسمانوں میں تشریف فرما ہے۔ اگر جنت کو ملاحظہ فرمانا یہ معراج ہے، حضرت ادریس علیہ السلام تو پہلی جنت میں تشریف فرما ہے۔ تو اس سارے معاملے میں معراج کیا ہے؟ معراج یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو زمینی سیر بھی کرائی، یعنی جو سب کو معراج فرمائی نا، وہ ساری معراج ہیں، زمین کی سیر بھی، آسمانوں میں انبیاء سے ملاقاتیں بھی، جنت کو ملاحظہ فرمانا بھی ہے۔ ان ساری چیزوں کی تکمیل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصل معاملہ تھا وہ اپنی ذات کا مشاہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ بھی عطا فرما دیا۔ اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ کیا بنا نام خدا اسرا کا دولہا نور کا، سر پہ صحرا نور کا، بر میں شہانہ نور کا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا کہ کیا ہوا جبریل؟ کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو طلب فرمایا ہے، فرشتوں کی جماعت ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور دنیاوی لباس اتار کے شاہانہ اور جنتی لباس اعزاز و کرامت والا حضور نے زیب تن فرمایا۔ حضور کے سینے مبارکہ کو کھولا گیا اور شق صدر کہلاتا ہے، صدر مانے سینہ، شق مانے کھولنا، سینے کو کھولا گیا اور قلب اطہر کو باہر نکالا گیا، اور زمزم کو قلب اطہر سے فیض پہنچایا گیا، زمزم کو قلب اطہر سے فیض پہنچایا گیا، اور پھر سینے مبارکہ کو دوبارہ بند کر دیا گیا۔ اب یہ بشری تقاضے نہیں ہے بلکہ نوری معاملات ہیں، ورنہ کیا آپ بشر کے سینے کو کاٹیے، دل نکالیے، پھر جوڑ دیجئے تو کوئی نشان تو ہوگا، کوئی معاملہ تو ہوگا۔ نبی مکرم علیہ السلام کا جو یہ شق صدر والا معاملہ ہے ایک دفعہ بچپن میں ہوا، دوسری مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جوانی کو مجھے اس وقت ہوا، تیسری مرتبہ جب نبوت اور وحی کا معاملہ تھا اسے قبل ہوا، اور چوتھی مرتبہ یہ اس وقت ہوا جب معراج پہ حضور تشریف لے جا رہے تھے، یعنی انوار و تجلیات حضور کے قلب اطہر میں داخل کی گئی اور کہا کہ تشریف لے چلیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک جانور لایا گیا، براق، ایک جانور لایا گیا۔ براق یہ برقن سے ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ برق، بجلی، تیز رفتاری۔ کہا کہ جہاں حد نگاہ ہے نا، یعنی کوئی بہت وسیع اور اس میدان میں آپ کھڑے ہو جائیے،
اور جہاں نظر کا اختتام ہو وہاں پہ اس کا قدم پڑتا ہے. یہ نہیں کہ آپ یہاں کھڑے ہو تو آپ کو یہاں سے فائدہ بھی نظر نہ آئے, یہاں سے آپ کو کلیان شادی حال بھی نظر نہ آئے. مقصد کیا ہے؟ اگر آپ کو دور دور تک کوئی آبادی کا نشان نہ ہو تو جہاں پہ نگاہ کی انتہا آپ کی ہوگی وہاں براق کا قدم پڑے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ زمینی سفر, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے حوالے سے 3 طرح کی باتیں. پہلی بات یہ ہے زمینی سفر کو اسرا کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے بولیے؟ اسرا. اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ. یہاں پورا بیان فرمایا کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. یہ عام طور پر 1 ماہ کی مسافت شمار ہوتی ہے, 1 مہینے کی مسافت, 1 مہینے کی مسافت. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے قبل کبھی مسجد اقصیٰ کا سفر نہیں فرمایا تھا. اسی لیے دلیل دینے کے لیے سب کو بیان کیا گیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر اور کیسے ممکن ہوا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی جانب فرمائی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ حضور سے کہ آپ کہیے کہ میں چلا گیا, یہ نہیں کہا, نہ حضور نے یہ کہا میں گیا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصیٰ. پاکی ہے اس ذات کو جو اپنے بندہ خاص کو راتوں رات لے گیا. جانے والے نے اپنی جانب نسبت نہیں فرمائی, لے جانے والے رب نے اپنی جانب نسبت فرمائی ہے کہ محبوب آپ سے کوئی بات کرے آپ کسی کو جواب نہ دیجئے, کیونکہ ہم ان کو جواب دیے دیتے ہیں کہ محبوب سے نہ پوچھو, اب میں ہوں لے جانے والا اور میں کوئی عاجز نہیں ہوں, میں کوئی ناقص نہیں ہوں. میں جب ارادے کن کے ذریعے اس کائنات کو تخلیق فرما سکتا ہوں تو محبوب کو 1 پل میں 1000 عالم کی سیر کروا دینا یہ میرے لیے کوئی ناممکن مشکل معاملہ نہیں ہے. تو لہذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو زمینی سیر ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسرا, یعنی زمینی سیر. اس کے بعد ثم عرج بی الی السماء, جو پھر آسمانوں کا سفر اور انبیاء سے ملاقاتیں ہیں. فرمایا گیا کہ یہ جو آسمانوں کا سفر ہے اس کو کہا جاتا ہے معراج. کیا کہا جاتا ہے؟ معراج. اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا اور اس کے بعد کی بلندیوں کا جو سفر ہے اس کو کہا جاتا ہے اعراج. کیا کہا جاتا ہے؟ زمینی سفر میں براق بھی ہے, زمینی سفر میں فرشتوں کی بارات بھی ہے, زمینی سفر میں جبریل امین بھی ساتھ ہیں, انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت بھی ہے مسجد اقصیٰ میں. یہ سارا کا سارا معاملہ ہے. آسمانی سفر میں حضرت جبریل امین ساتھ ہیں, انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں ہیں. پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہے, اور پھر 7ویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہے. درمیان میں حضرت یحییٰ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, ان سے ملاقات ہے. اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک, سدرۃ المنتہا تک آپ کا سفر جبریل امین کے ساتھ ہے. یعنی ایک ساتھ بہت سارے چلے, کیفیت سب چلے, 70,000 فرشتوں کی بارات, جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے, دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے, سر پہ نورانی صحرے کی کیا بات ہے, شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے. باغ عالم میں باد بہاری چلی, سرور انبیاء کی سواری چلی, یہ سواری سوئے ذات باری چلی, حق و شوق لقاء آج کی رات ہے. پھر حق نے یہ کہا جلوہ میرا دیکھ لے, تو مجھے دیکھ لے, میں تجھے دیکھ لوں, جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے, دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. تو یہی رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج عطا فرمائی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر اس کے بعد جو تشریف لے گئے آگے مقامات کی بلندیوں پہ جاتے رہے, سدرۃ المنتہا پر جبریل امین کا ٹھہر جانا اور یہ کہنا فروغ تجلی بسود پرم, اب میں اس سے آگے بال برابر بھی بڑھا تو میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے. یہاں پہ آپ کی حد بھی ختم, حضور سے بھی آگے تشریف لے گئے سدرۃ المنتہا. یہاں پر بس طائر سدرہ ٹھہر گیا وہاں پر, اور سدرہ ایک درخت ہے. منتہا کا معنی ہوتا ہے انتہا. بعضوں بچیوں کا نام رکھتے کیا بھائی منتہا, نام رکھتے ہیں بچیوں کا کیا بھائی منتہا,
اس کا مطلب اس کا کوئی بچہ بچی پیدا نہیں ہوگا آپ کے یہاں. کیوں؟ کیونکہ انتہا ہو گئی، منتہا انتہا ہو گئی. اب معنی پتہ نہیں اور نام رکھے جا رہے ہیں. سدرا بیری کے درخت کو کہا جاتا ہے. اب نام رکھیے سدرۃ المنتہا بچی کا، تو کیا معنی بنے گا؟ بیری کے درخت کی انتہا، یہ بنے گا معنی اس کا. بیری کا درخت اور انتہا، اور صرف منتہا رکھ دیا تو بولے گا انتہا. اوہ سبحان اللہ. تو نام بھی نہ سوچ سمجھ کے رکھنی چاہیے. یونیک نام رکھنے کا بڑا شوق ہے ہمیں، اور نئے نئے نام، ایسا نام جو کسی نے نہ رکھا ہو. پھر بعد اوقات میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ کیسا کیسا نام ہونا چاہیے. مجھ سے پوچھیے گا پھر کبھی اگر ہو کہ کیسا نام رکھے کسی نے نہ رکھا ہو. انشاءاللہ آپ کو ایسا جواب ملے گا کہ پھر آپ بہت اچھے اچھے نام رکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ یونیک ناموں کے چکر سے باہر نکلیے. بزرگوں کے نام پہ نام رکھیے، صحابہ و صحابیات کے نام پہ نام رکھیے، حضور کی شہزادیوں کے نام پہ نام رکھیے، حضور کے صاحبزادوں کے نام پہ نام رکھیے، حضور کے صحابہ کے ناموں پہ نام رکھیے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر بیٹا ہو تو حضور کے نام پر اس کا نام رکھیے، حضور کے صفاتی ناموں پر نام رکھیے، حضور کے ذاتی نام پہ نام رکھیے. انشاءاللہ بخشش بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور فیض بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ. تو لہذا اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے گئے، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آگے بڑھے ہیں تو ظاہر ہے کہ تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب ٹوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے بلبلے تھے. اب حضور آگے تشریف لے جا رہے ہیں، حضور آگے تشریف لے جا رہے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک آواز سنائی دی، قف یا محمد فإن ربک یصلی. اے محمد ٹھہریے، آپ کا رب آپ پر رحمت نازل فرما رہے ہیں. اور اگر میں عربی میں ترجمہ کر دوں فإن ربک یصلی، آپ کا رب آپ پہ درود نازل فرما رہا. فإن ربک یصلی، یصلی ہے آپ کا رب آپ پہ صلاۃ نازل فرما رہا ہے. حضور فرماتے ہیں میں آگے بڑھا تو ایک تنہائی کی کیفیت، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی آواز میں مجھے ایک آواز سنائی دی کہ آگے بڑھیے، قریب ہو جائیے، قریب ہو جائیے، قریب آئیے، قریب آئیے. ادنو یا محمد، ادنو یا محمد، قریب آئیے، قریب آئیے، قریب آئیے. تو اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا کہ بڑھے محمد قریب و احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے. اور کہتے ہیں کہ بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے رکتے، ادب سے جھکتے، جو قرب انہی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے. پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا. تنزلوں میں ترقی افزا دنا تدلا کے سلسلے تھے. اور یہ پورا اعلیٰ کا کلام جو ہے وہ الحمدللہ ذہن میں آ رہا ہے، میں پڑھتا چلے جاؤں تو بات کو سمجھانا ان اشعار کی روشنی میں کچھ آسان ہو جائے. حضور پہنچے لامکاں کی منزل پر. دیکھیے زمینی سفر ہے تو مکان ہے، جگہ ہے. مکان کس کو کہتے ہیں؟ جگہ کو. آسمان ہے تو کوئی مکان ہے، کوئی جگہ ہے، تبھی وہ مکین وہاں پر ہے. اس کے بعد سدرۃ المنتہا تو وہ بھی ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ لا مکان. لا مکان، لا مانے کیا ہوتا ہے؟ نہیں. مکان مانے جگہ، جہاں کوئی جگہ ہی نہیں ہے. حضور اس جگہ تشریف لے گئے جہاں کوئی جگہ ہی نہیں ہے. حضور اس مقام میں تشریف لے گئے جہاں مکان ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر مقام میں تشریف لے جائے، مقام میں اگر تشریف لے جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ اور مکان سے پاک ہے، جہت سے اور سم سے پاک ہے. دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، جہت جو کہلاتی ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، اللہ تعالیٰ ان جہتوں سے پاک ہے. جہت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے پاک ہے، کیونکہ مکان ایک جگہ ہے. وہاں کوئی بیٹھا ہوگا تو دائرے کی کسی جگہ کے اندر ہوگا، اور جب جگہ کے اندر موجود ہے تو وہ کوئی نہ کوئی چیز سے جڑی بھی ہوگی. جب وہ ملی بھی ہوگی جگہ تو دائرے کے ایک ہوتا ہے حاوی اور ایک ہوتا ہے محوی. یعنی کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی اگر میں کہیں موجود ہوں تو کسی جگہ کو گھیرے ہوئے ہوں گا. میں جتنی جگہ پر میں کھڑا ہوا ہوں اتنی جگہ میں نے گھیری بھی ہے. میں زمین اس کے نیچے کچھ ہوگا. اگر میں کسی کرسی پر ہوں تو وہ کرسی کسی زمین پر ہوگی، کسی جگہ پر ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ سے اور مکان سے بولیے پاک ہے. حضور تشریف لے گئے، کہاں؟ لا مقام ہے. یہ سوچیے تو صحیح، جب وہ لا مقام ہے گے تو کیفیت کیا ہوگی. جب لا مقام میں تشریف لے گئے
رأیت ربی فی احسن صورت کے الفاظ ہیں، رأیت ربی نورن کے الفاظ ہیں، رأیت نورن کے الفاظ ہیں کہ ہم نے نور دیکھا، نور دیکھا، نور دیکھا، نور ہی نور ہے ہر طرف، اور اس نور میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوتا تھا نے جلوہ فرمائے، تشریف فرمائے۔ اب اس کیفیت میں آپ اندازہ لگائیے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وجہ میں اور کیفیت میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ عقل کی بات کرتے ہوئے سمجھ میں نہیں آ رہا، کہتے ہیں خرد کو کہہ دو کہ سر جھکا لے، کہتے ہیں نا بھائی تمہیں سمجھ میں نہیں آئے تو بس اطاعت کر لو، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑھے ہیں یا خود جہد کو لا لے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے، کمال ان کا کہ جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل فرقہ جنم کے بچھلے گلے ملے تھے۔ تو یہ کیفیت بیان فرمائے، اور ایک دوسرے کلام میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہی لامکاں کے مکی ہوئے۔ آپ کیفیت دیکھیے اشعار میں، وہی لامکاں کے مکی ہوئے۔ لامکاں میں مکی ہوئے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مکی ہوگا تو مکان ضروری ہے، لیکن کہتے ہیں ہاں بات یہ صحیح ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام، و خدا ہے جس کا مکان ہے۔ تو یہ کیفیت جو بیان فرمائی گئی، اس کیفیت کو ہمیں سمجھنا بہت زیادہ لازم و ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جلوہ دیکھا، اور معراج میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ جلوہ مصطفیٰ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو معراج ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے کے بعد وہ تشریف لاتے ہیں۔ جب حضور تشریف لائے ہیں، اچھا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام فرمایا، تو حقیقت تو یہ ہے کہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ زبان کو انتظار گفتن تو گوشت کو حسرت شنیدن، وہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے، ادھر سے تھی نظر شاہ نمازیں، ادھر سے انعام خسروی میں، یعنی کیا تھا معاملہ؟ اس واقعی کی اشارہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی دو دوست کے پاس آتا ہے، کچھ لے کر آتا ہے، محبوب آپ کیا لے کر آئے، کیا لے کر آئے؟ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ تبارک و تعالیٰ معبود ہے، ہم سب عابد ہیں۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی شان ہے کبریائی، اللہ اکبر، کہا کہ اے رب میں تیری بارگاہ میں عاجزی لے کر آیا ہوں، بندگی لے کر آیا ہوں۔ اور آپ کے اندازہ لگائیے کہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ بندہ ہی ہے، بندہ بولیے بندہ ہی ہے، وہ لامقام میں پہنچ کر بھی بندہ ہی رہتا ہے، یعنی کوئی تکبر، کوئی غرور، کوئی ایسی کیفیت نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ عرض کر سکے نا۔ کہ التحیات للہ، قولی عبادت ہے، فعلی عبادت، یا اللہ سب تیرے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ سب تیرے لیے یا اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے سلام نازل فرمایا محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم گناہ گاروں کو یاد کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ جو پورا مکالمہ ہے ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، تشہد جب ہم بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو یاد کیا کیجیے اس مکالمے کو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فرمایا تھا۔ یہ مکالمہ ہے، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو وہاں سے ہمیں عطا فرمائے گئے۔ نمازوں کا تحفہ لے کر ادھر واپس پلٹے ہیں، مشہور بات ہے 50 لائے، آنا جانا رہا، آنا جانا رہا، آنا جانا رہا، 9 دفعہ آئے گئے، 5 باقی رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ہے 5 ثواب 50 کا ہے 5 ثواب بولیے 50 کا ہے، آپ کے امتی 5 بھیجیں گے، ہم ثواب عطا فرما دیں گے 50 کا۔ کیوں؟ ہم نے پہلے 50 فرما دیا، لا تبدیل لکلمات اللہ، ہمارے کلمات بدلتے نہیں ہیں، تعداد میں کمی ہو گئی ہے، ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوئی، ثواب وہی 50 کا ہے، تعداد میں کمی ہے
مگر ثواب میں کمی بولیے نہیں ہے، لیکن ہم ان 5 کو بھی نہیں پڑھ پا رہے، ہم وہ 5 بھی نہیں پڑھ پا رہے، اور پڑھتے بھی ہیں تو ان میں پھر تراش خراش بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس میں۔ اللہ میں توفیق عطا فرمائے، ہم مسجدوں کو آباد کریں، ہم نمازیں پڑھنے والے بنیں۔ اور دوسرا حضور جو تحفہ لے کر آئے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، پہلی آیت آمن رسول اور دوسری لا یکلف اللہ۔ پورا قرآن جبریل امین تشریف لائے، پورا قرآن لے کر تشریف لائے 23 سال کے عرصے میں، لیکن یہ 2 آیات اللہ تبارک و تعالی براہ راست بغیر کسی واسطے کے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، تو یہ براہ راست وحی کا معاملہ ہے۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات معمول بنائیے، روزانہ رات کو سوتے وقت پڑھ لیا کیجیے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کے بہت سارے فوائد ہیں۔ آمن رسول لا یکلف اللہ، دونوں آیات فرمائے کہ جو ان 2 آیات کی تلاوت کرنے والا ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جادو سے محفوظ رکھے گا۔ اور ان 2 آیات کے بارے میں فرمایا کہ یہ عرش کا خزانہ ہے، اور عقائد کے اعتبار سے، دعا کے اعتبار سے کامل ترین آیات ہیں یہ۔ ان 2 آیات کو یاد کر لیجئے، ان کا ترجمہ بھی یاد کر لیجئے، انشاءاللہ بہت برکتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ اور ایک گارنٹی ہے، کسی کو جادو ہو، آسیب ہو، نزع بد ہو، بلکہ میں یوں عرض کروں کہ کسی بھی جائز مقصد کے لیے آپ پڑھیے، ان آیات کو پڑھنا شروع کیجئے، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی عطا فرما دے گا۔ یقین کامل کے ساتھ پڑھیے انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ معاملات کو بہتر فرما دے گا۔ برکت کے لیے دوبارہ آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، فرمایا کہ وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، بعبدہ لیلاً، بندہ خاص کو لیلاً، رات کے قلیل حصے میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، مقصد کیا تھا؟ کہا کہ اس کے ارد گرد ہم نے جو برکتیں رکھی ہیں اپنے بندے کو دکھائیں، لنریہ من آیاتنا، اور اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اگر اس ضمیر کا مرجع ذات باری تعالیٰ ہو تو معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور اگر معراج کے تناظر میں اس آیت کی نسبت اور اس ضمیر کو ہم لوٹا دیں ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک، تو معنی یہ بن جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام فرمایا، حضور نے اس کلام کو سماعت کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ حضور کے لیے مشاہدات کا اہتمام فرمایا، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام مشاہدات کو اپنے سر کی آنکھوں سے ملاحظہ بھی فرمایا۔ سورہ نجم کی ابتدائی 18 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیفیت کو بیان فرمایا، اور یہ آیات آیات متشابہات کہلاتی ہیں، یعنی سورہ نجم کی ابتدائی 18 آیات جو ہیں، والنجم اذا ہوا، چمکتے ہوئے ستارے محمد کی قسم جب وہ معراج سے اترے، ما ضل صاحب وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ آگے آیت چلتی چلی جا رہی ہیں، 2 آیات، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ دنا تدلی یہ قرب کے معنی میں آتا ہے، کس کے معنی میں بولیے؟ قریب ہونے کے معنی میں، قرب کے معنی میں آتا ہے۔ اور قوسین، قوسین کہتے ہیں 2 نشانوں کو، جیسے کوئی عبارت ہم لکھتے ہیں تو بیچ میں وضاحت کے لیے 2 نشان لگاتے ہیں، یعنی یوں دائرے لے، اور بیچ کے اندر وضاحت کے لیے اس لفظ کو ہم لکھ دیتے ہیں، یا اعراب لگانے ہوتے ہیں زبر پیش اس پہ لگا دیتے ہیں، ان کو قوسین کہا جاتا ہے۔ قرآن کا فقان قاب قوسین او ادنی، کہا کہ ثم دنا فتدلی، پھر وہ جلوہ قریب ہوا، جلوہ قریب ہوا، جلوہ قریب ہوا، ذات قریب نہیں ہوئی، ذہن میں رکھیے گا، کوئی جسم مجسم نہیں تھے قریب ہوئے، بلکہ کیا تھے بولیے؟ جلوہ قریب ہوا۔ میں نے کہا متشابہات ہیں، ان کی وضاحت کوئی نہیں کر سکتے، ان پر ایمان اور یقین رکھنا ضروری ہے۔ بس وہ جلوہ قریب ہوا، کتنا قریب ہوا؟ قاب قوسین او ادنی، قوسین کہا جاتا ہے جس طریقے سے تیر چلائے جاتے ہیں، کمان آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ جب صلح ہوتی تھی اور کسی معاملے کے اندر فیصلہ ہوتا تھا تو دونوں کمانیں آپس سے ملا دیتے تھے، دونوں کمانوں کو آپس میں ملا دیا جاتا تھا، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا تھا اب تمہارا دوست ہمارا دوست ہے اور تمہارا دشمن ہمارا دشمن ہوگا، اور اب 2 کے بیچ میں تیسرا کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام عرب کی استعارات کا استعمال فرمایا، کہا کہ فکان قاب قوسین او ادنی، شب معراج خالق نے یہ کہا محبوب سے اپنے، تمہارا نہیں جو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ تو بس یہ ہے فیصلہ، یہ فیصلہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک بڑا فیصلہ بیان فرما دیا کہ اے محبوب اب اگر کسی کو کچھ بھی چاہیے عطا تو ہماری ہے، لیکن یاد رکھیے کہ عطا یعنی آپ کو ہم عطا کریں گے اور لوگوں کو دینے والے آپ ہوں گے۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج جس کے میں نے چیدہ نکات آپ کے سامنے پیش کیے، ظاہر ہے کہ تفصیلی واقعہ تو ایسا ہے کہ اس کو بیان کیے جائے، کرتے رہیں۔ میں کہتا ہوں کہ معراج تو بہت بڑی بات ہے جہاں فقط براق کی سواری کا اور براق کے چلنے کی کیفیت کو بھی آج تک لوگ بیان نہیں کر سکے، یہ کیفیت ہے۔ لہذا ہم آج کے اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کریں کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات کی برکت سے اللہ نے ہمیں نماز عطا فرمائی، اور یہی وہ رات ہے جس کی برکت سے اللہ نے ہمیں مسجدیں عطا فرمائی ہیں۔ تو جو مسجدیں آج آباد ہیں، جن مسجدوں میں آج حضور کی معراج کا ذکر ہے، سمجھیے کہ وہ شکرانے کی کیفیت ہے کہ اگر نماز نہ ہوتی تو مسجد نہ ہوتی، مسجد نہ ہوتی تو پھر دائرے کے کیا معاملات ہوتے کیا ہوتے آپ سب جان سکتے ہیں۔ یہ بندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المؤمنین۔ حضور کی معراج اللہ تعالیٰ کا دیدار، اور ہماری معراج کیا ہے؟ بولیے نماز۔ اور اب تو ہم ماہ رمضان کے قریب جا رہے ہیں نا، ماہ رجب ماہ رمضان کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اب شعبان بھی آ گیا، 27 شب آ گئی، 2 دن بعد شعبان کا چاند نظر آ جانا ہے ظاہر ہے، اور اس کے بعد اپنی تیاری کیجئے ماہ رمضان کے لیے، ابھی سے اپنے آپ کو مستعد کیجئے اور جو معاملات ہیں ان کو مکمل کیجئے، ماہ رمضان کی تیاری کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر، عافیت اور سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اللہ خیر رکھے، پھر وہی تراویح، وہی تفسیر قرآن، مسجد کی رونقیں، انشاءاللہ پھر اعتکاف، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری، دعا، یہ سارا سلسلہ رہے گا انشاءاللہ۔ اپنے آپ کو ابھی سے آپ تیار کیجئے۔ کل کے روزے کے حوالے سے 5:28 یہ روزے کا آخری وقت ہے، کوشش کیجئے 5:25 تک آپ جو ہے وہ ساری سے فارغ ہو جائیے۔ جو روزہ رکھنا چاہیں، نہ رکھنا چاہیں کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن رکھیں گے انشاءاللہ تو برکتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ باقی میں نے گفتگو کی، اس میں مجھ سے کوئی صاحب ہو گیا ہو، کوئی سبقت لسانی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی ہو، آپ کو گواہ بناتے ہوئے اللہ کی بارگاہ معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان کلمات خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔